میں 2013 سے فری لانسنگ کر رہا ہوں، اور یہ فری لانسنگ کیوں سٹارٹ کی اور اس کا بیسک پرپس کیا تھا یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بھی بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ 8X ایک کمپنی ہے، فرم ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، اس کو بھی رن کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک کافی انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں طرح سے پروجیکٹس کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی جو فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں تو 2013 میں جب میں اس فیلڈ میں نیو آیا تھا تو اس وقت ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ کا مجھے شوق تھا، تو ویب ڈیولپمنٹ، ویب ڈیزائننگ کی طرف ہی آگے جو ہے نا وہ رجحان اس وقت پیدا ہوا جب ایک میں نے انٹرنیشنل پروجیکٹ کمپلیٹ کیا یہ اسپین کی ایک کمپنی کا، تو اس کے بعد پھر فری لانسنگ کی طرف موو ہوا، تو فری لانسنگ میں دیکھا کہ جو ہے نا کافی زیادہ لوگ ارن کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مجھے جو ارننگ جو محسوس ہوئی وہ یوٹیوب کے اوپر، اور اس کے علاوہ باقی فائبر کے اوپر جو ہے نا وہ کافی زیادہ مجھے بینیفٹ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ جو ہے نا فائبر کو سکپ کر کے باقی جو چیزیں ہیں ان کی طرف موو کیا جائے، تو اس میں پھر اپ ورک آ گیا اور فری لانسر آ گیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ جو مجھے بینیفٹ ملا وہ فائبر کی طرف سے ملا۔ تو فائبر ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم ایزیلی فری لانسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ جسٹ ابھی میں آپ کو انٹروڈکشن بتا رہا ہوں کہ میں نے کن کن ویب سائٹس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور تاکہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ جو ہے نا وہ بیک سائٹ پر کہاں پر جو ہے نا وہ میں نے کام کیا اور کس سے ریلیونٹ آپ کویسچنز وغیرہ کر سکتے ہیں، یا اس طرح سے ہم ٹریننگ جو ہے نا اسی لحاظ سے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو اس میں ٹاپ ریٹڈ سیلر میں رہا فائبر کے اوپر، اور پھر اپ ورک پہ بھی کافی زیادہ مجھے بینیفٹ ملا، اور 2016 میں پھر میں نے اس کو ایز اے ٹیچنگ کے طور پر جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا۔ تو ٹیچنگ میں 2016 کے بعد جو ہے نا وہ کافی اس کے اوپر میں نے سکھانا شروع کیا۔ 2013 سے پہلے میں ساتھ میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی فری لانسنگ کی، لیکن اس میں اتنا زیادہ ابھی میں ان نہیں ہوا تھا۔ جب 2016 میں تو اس کو پھر باقاعدہ طور پہ ریگولرلی طور پہ میں نے السید میں جو ہے نا وہ کلاسز کو سٹارٹ کیا۔ السید انسٹیٹیوٹ آف کامرس بڑا پاپولر انسٹیٹیوٹ ہے، 1997 سے یہ ورک کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا پھر ہم نے کلاسز کو سٹارٹ کیا۔ تو 2016 کے بعد 2019-20 تک الحمدللہ اب تک یہی چل رہے ہیں، اور کئی اسٹوڈنٹس کافی زیادہ جو ہے نا یہاں سے لرننگ کرنے کے بعد اپنی ایک ارننگ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اور جب ابھی یہ کرونا کا وجہ سے لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہوا تو ایک دل کے اندر ایک وش تھی، اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پیشن تھا کہ جو فری لانسنگ ہے، جو میرے پاس ایک سکل ہے، اس کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کروں، کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ مجھے شاک ڈاؤن ہوا اس وقت ہوا جب ایک میرے اپنے کولیگ تھے، ان کو ایک آرگنائزیشن سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے کہ ہر طرف ایک لاک ڈاؤن ہو گیا، اور ہر طرف ایک سچویشن جو ہے نا وہ بڑی کریٹیکل سے بنی ہوئی ہے، تو ہم آپ کی سیلری کو بیئر نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بندے جو ہے نا وہ جو ہیں بس ہم انہی کو ہی لے کر چلیں گے، آپ کائنڈلی یہاں سے نا کوئٹ کر دیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ سر آپ نا کائنڈلی مجھے نا فری لانسنگ تھوڑا سا بتائیں، تاکہ میں نا گھر میں بیٹھ کر کچھ تھوڑا سا ارن کر سکوں۔ میں تو ایک ہی دم سے لاک ڈاؤن ہو گیا ہوں، اور جو ہے نا وہ ہر طرف ادارے وغیرہ بھی بند ہیں، اور اس طرح سے باقی آرگنائزیشنز بھی بند ہیں، تو میں کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سروائیو کر پاؤں گا۔ تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس طرح سے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ یہ اس غیبی امداد کی منتظر ہوں گے کہ جو ہے نا ان کو کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا طریقہ بتایا جائے جس کی وجہ سے وہ فری لانسنگ سٹارٹ کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے نا یہ سوچا کہ میں کیوں نہ آن لائن جو ہے نا وہ کلاسز کا سٹارٹ کروں، تو الحمدللہ کافی زیادہ اچھا رسپانس آیا، تو جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم ابھی جو ہے نا اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کورس کانٹینٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جو کورس کانٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس آج جو ہے نا وہ انٹروڈکشن کلاس ہے،
تو شاید جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ جب ہم روٹین میں آ جائیں گے نا تو پھر ہماری جو ہے نا وہ کلاس کوئی وداؤٹ ڈسٹربنس چلتی رہے گی۔ یہ کائنڈلی یہ جو مطلب کہ مائک وغیرہ یہ آپ لوگ نا بند کریں تاکہ وہ شور نہ ہو، باقی جو کویسچنس وغیرہ ہوں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ جو ہے نا وہ ہم ٹائم لیں گے، اس میں ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا جو کورس کنٹینٹ ہے اس میں جو پہلی کلاس جو آج ہماری کلاس ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فری لانسنگ کیا ہے، فری لانسنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اور جو ہم آن لائن ارننگ کی وجہ سے ایک اسکیم اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، از اٹ ریئل اسکیم یا اس کو یہ جسٹ ایک جو ہے نا وہ ریومر ہی ہے، بس ایک افواہیں ہی ہیں اس کو چلتی جا رہی ہیں جو ہر طرف، یا کیا ایک ریلی میں ایک واقعہ کے طور پر جو ہے نا کچھ آن لائن ارننگ کرتے بھی ہیں، اور کون لوگ جو ہے نا اس کے ذریعے ارن کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری جو چیز ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کے جہاں پر ایک پروز ہوتے ہیں وہاں پر اس کے کرونس بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ دو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پورشن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ فری لانسنگ کے کون کون سے پلیٹ فارم ہیں، تو پلیٹ فارمز کون کون سے ہیں جن کے اوپر ہم فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، پروفیشنز کون کون سے ہیں، اور جب فری لانسنگ کے ذریعے ہم ارن کرتے ہیں تو پھر کون سے میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم پیسوں کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج انشاءاللہ پہلی کلاس ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے موو کریں گے سیکنڈ کلاس میں۔ تو سیکنڈ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ ہم کچھ جو بیسک سکلز ہیں جو فری لانسنگ کے لیے نیسیسری ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں گے، اور اس میں جو بیسک سکلز کی مدد سے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا انٹرسٹ کی وجہ سے جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے وہ ہمارے پاس ایک نا تھوڑا سا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا کہ کون سی سکل ہر ایک بندے کے اندر کامن ہے یا کون سی سکل کے لوگ زیادہ ہیں، پھر ہم اسی کی بیس کے اوپر ہم اس سکل کو جو ہے نا زیادہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں پھر ہم کچھ جو ہے نا وہ سیکنڈ کلاس کے اندر ہی جو مین ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ کی ان کے اوپر ہم انشاءاللہ اکاؤنٹ بنائیں گے، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد پھر تھرڈ ڈے کے اوپر ہم اس کے اوپر کام کریں گے، یعنی جیسے بڈ کرنا کیسے کرتے ہیں، کلائنٹ کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ اپنے کلائنٹ کو جلدی گریب کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کچھ جو ہے نا وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر 4-5 ڈیز میں اس طرح سے پھر ان سکلز کے اوپر ہم کام کریں گے، پھر ہر ایک دن کے اوپر 3-4 سکل کو ہم ڈسکس کیا کریں گے، پھر اس سے ریلیونٹ جو ہے نا وہ ہم کام کریں گے۔ جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے تو گرافک ڈیزائننگ کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ تو یہ 7 دن کا ہمارا انشاءاللہ کورس ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ اس کے اوپر کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور کافی زیادہ آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وہ ہے فری لانسنگ ہے کیا چیز۔ فری لانسنگ بیسیکلی فری لانس ایک ورڈ نکلا ہے، یہ جب ایک ہارس بغیر لگام کے دوڑتا ہے نا تو اس کو فری لانس بولتے ہیں، یعنی ود آؤٹ اینی کیا کہتے ہیں اس کو باس کو، یا ود آؤٹ اینی کوئی لیڈر، جب ایک جو ہے نا وہ کوئی بندہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو فری لانس بولتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک آسان ورڈنگ میں اگر ہم اس کو ڈسکرائب کریں تو بی یور اون باس۔ اچھا، جب ہم بی یور اون باس کا ورڈ نیم سنتے ہیں تو دل میں ایک بڑا جو ہے نا خوشی سی ایک لہر دوڑتی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے نا وہ مطلب کہ اچھی ایک بات ہے کہ ہم اپنے کام کے خود باس بنیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ایک جو ہے نا وہ ایک مائنڈ میں ایک کیا کہ سسپیشیس سی کریٹ ہو جاتی ہے کہ کیا ہم اپنے باس بن بھی سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، یعنی یہ کیسے ایک آسان ہے کہ جو ہے نا ہم ایک نا سمپل ایک چھوٹا سا ٹائم کریں، تھوڑا سا ٹائم یوز کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم ارن کرنا شروع کر دیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو انشاءاللہ یہ پاسبل ہے، ہم اپنے باس خود بن سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے لاکھوں روپے ارن کر رہے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ زیادہ بیٹر طریقے سے جو ہے نا وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ 7 دن آپ لوگ مطلب لگا لیں، انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فری لانسنگ کو، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا فری لانس کا ورڈ یہ نکلا ہے کہ وداؤٹ اینی باس آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ کیے بغیر لانگ ٹائم کے لیے جو
ایک کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں تو اس کو ہم فری لانسنگ بولتے ہیں. وہ پارٹ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, وہ فل ٹائم بھی ہو سکتا ہے, اور کسی بھی ٹائم کے لیے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے جتنے آپ اویلیبل ہیں. آپ لوگ اپنی روزمرہ جو ڈیلی لائف ہے اس میں سے ہم 1 گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں, کیونکہ اتنا تو ہم سوشل لائف پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر ہم ضائع کر دیتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس کو ایک فری لانسنگ کے طور پر یوز کریں. تو اس کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹائم فکس نہیں ہوتا, کوئی آفس اور فکس نہیں ہوتے. جسٹ ایک جو ہے نا وہ فری لانسنگ کا یہی جو ہے نا وہ فائدہ ہے کہ ہم فریڈم کے ساتھ ایزیلی جب چاہیں جس وقت جو ہے نا وہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ ہم نے اس ٹائم جو ہے نا وہ فری لانسنگ کرنی ہے, تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپ کو ورکنگ پلیس یا انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, ہمیں فری لانسنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کب کرنی چاہیے؟ دوسرا جو کویسچن اکثر جو ہے نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے, میرے پاس تو جو ہے نا کوئی کمپیوٹر کا نالج ہی نہیں ہے, ہاؤ نو ہی نہیں ہے, تو ہمیں فری لانسنگ جو ہے نا وہ کب سٹارٹ کرنی چاہیے؟ تو اس کے لیے جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیشن ہو, کہ آپ جو ہے نا وہ کام کرنا جو ہے نا وہ چاہتے ہیں. تو جب بھی ہمارے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ سیٹ ٹارگٹ. آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اس 1 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے. تو ہمارے پاس جو سکل ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود ہی آتی جائیں گی. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ میں آپ کو جب سکلز کے بارے میں بتاؤں گا نا کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں, تو آپ کہیں گے سر یہ تو مطلب کہ میرے پاس پہلے اسکل موجود ہے, یہ اسکل تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہے, تو میں نے تو آج تک ایسے جو ہے نا اس کو ویسٹ کر دیا. تو جب آپ اس کو جو ہے نا دیکھیں گے اینگل کے ساتھ, فری لانسنگ کے ساتھ, تو ہم اس کو ایک ارننگ پوائنٹ آف ویو کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں یہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ couple of points that would be helpful to decide whether or not to start freelancing جو ہے نا یہ ہمیں کب سٹارٹ کرنی چاہیے. اچھا, فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ سن لیں. پہلا کیا چیز ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی بھی ایک پروجیکٹ کے اوپر اکیلا کام کر سکتا ہوں, تو آپ لوگ فری لانسنگ سٹارٹ کر دیں. جیسے لیٹس سپوز کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک ٹیچر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ٹیچنگ ایک سیپریٹلی کانفیڈنس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں. ایک گھر میں ایک میں نے لیٹس سپوز کہ جو ہے نا وہ ایک وائٹ بورڈ لگایا ہے اور اس کے اوپر میں لیکچر ریکارڈ کر سکتا ہوں, تو آپ کیا کریں, فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری جو چیز ہے یہ ہے کہ آپ کے پاس نیسیسری جو اسکل سیٹ ہے اور جو ٹول ہیں, یہ 2 ورڈ ہیں, ایک اسکل سیٹ اور دوسرا ہے ٹولز. اسکل میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہمارے اندر کافی زیادہ اسکلز موجود ہیں, یہ میں انشاءاللہ ابھی بعد میں آ کر ڈسکس کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اسکلز کون کون سی موجود ہے جن کو ہم یوز کرتے ہوئے فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اچھا, دوسری جو چیز وہ ہمارے پاس ہے ٹولز. اس کے اندر جسٹ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے, دوسرا ہمارے پاس ایک اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں بیسکلی ہیں نیسیسری جو کہ فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. اچھا, تیسری جو چیز وہ ہمارے پاس آتی ہے گڈ کمیونیکیشن سکل. کمیونیکیشن سکل یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیلی لائف میں بھی اور بزنس میں بھی اور فری لانسنگ میں بھی. کمیونیکیشن سکل جو ہے نا یہ ایک اچھی ہونی چاہیے انسان کی. تو یہ کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے؟ کیا ہر انسان جو ہے نا وہ اسٹارٹنگ سے سیکھ کر آتا ہے؟ اسٹارٹنگ سے تو کوئی بھی نہیں سیکھ کر آتا. ظاہری بات ہے, جب آپ بات کریں گے کسی کے ساتھ تو تبھی ہی سیکھیں گے نا. تو فری لانسنگ میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ہیزیٹیشن سی فیل ہو رہی ہوتی ہے, یا اس طرح سے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم انگلش میں بات کیسے کریں گے. یہ اس طرح سے آج کل اتنی زیادہ ایپ ہیں گوگل کے اوپر. گوگل ٹرانسلیٹر سب سے بڑی جو ہے نا وہ ہماری ہیلپ فل ایک جو ہے نا وہ ٹول ہے, جو ہم سمپل اردو میں اگر آپ وہاں پر لکھیں تو آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اتنی اچھی جو ہے نا وہ انگلش. اسی طرح سے گرامر اسپیلنگ چیکنگ کے لحاظ سے ہمارے پاس ایپس موجود ہیں. تو ہم سٹارٹنگ میں ان ایپس کو یوز کر سکتے ہیں کمیونیکیشن سکلز کو بیٹر بنانے کے لیے. باقی کلائنٹ ہمارے سامنے تو موجود ہوتا نہیں ہے جس سے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ بات کر سکیں. تو ہم نے لکھنا تو جسٹ اس کو ایک کور لیٹر ہی ہوتا ہے. تو کور لیٹر آپ گوگل پہ سمپل اس کو ٹرانسلیٹ کریں, جو سمپل اردو لکھ کے تو وہ ساتھ میں ٹرانسلیٹ ہوتا جاتا ہے, تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک اچھی انگلش میں آپ کو کنورٹ کر کے دے دیتا ہے. تو یہ میں بھی ایک جسٹ ابھی اوور ویو دے رہا ہوں. ویسے یہ کہ جب ہم باقاعدہ طور پہ آئیں گے آگے لیکچرز کی طرف
تو اس میں میں آپ کو ایک پورا طریقہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم کیا ہیں، کس طرح سے ہم اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد فورتھ جو چیز آتی ہے، یو ہیو گڈ پورٹ فولیو ٹو شو کیس یور ورک. آپ کے پاس اپنے کام کی لحاظ سے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم سکلز کو ڈسکس کریں گے، تو اس میں آپ نے اپنے اسکل کو سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ اس والی اسکل جو ہے نا یہ بیسٹ ہے اور اس کے اوپر میں کام کر سکتا ہوں. تو پھر آپ اس کا ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو بنا لیں. پورٹ فولیو کس طرح سے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ڈیٹا انٹری کا کام ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں. تو آپ ڈیٹا انٹری کے لیے کیا کریں کہ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا لکھ کر جو ہے نا رکھ لیں. ٹھیک ہے، لکھ کر تھوڑا سا ایک مطلب ٹائپ کر کے جو ہے نا کوئی چیز رکھ لیں، ایک آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ جو ہے نا وہ کوئی امیج ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ امیج ایڈٹ کر کے 2-4 رکھ لیں. یہ میں انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، مطلب کہ ابھی کچھ ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کہ لیکچر وغیرہ سن رہے ہوں گے، تو کچھ میڈیم بھی ہیں، کچھ اسی طرح سے بیسک بھی ہیں. تو میں ساروں کو ساتھ لے کر چلوں گا انشاءاللہ. جو بالکل بیسک زیرو لیول سے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایک سکل سیکھ جائیں گے. میری بس ایک ہی وش ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ ایک سیکھ جائیں تاکہ آگے جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھ سکیں. اچھا، تو ہمارے پاس کیونکہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں جلدی کرتا، لیکن اگر وہ ٹرسٹ کر دینا تو پھر آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ ایک بات جو ہے نا وہ آج آپ یاد رکھیے گا اپنے مائنڈ میں. تو اس ٹرسٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو پورٹ فولیو دکھائیں. تو پورٹ فولیو میں آپ کی اتنی جان ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ کا پورٹ فولیو دیکھے وہ کہے کہ میں نے کام اسی سے کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ پورٹ فولیو از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دا فری لانسنگ. اچھا، اس کے بعد دوسرے لاسٹ میں جو چیز آتی ہے کہ جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس میں آپ پوٹینشیل کلائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں. تو پوٹینشیل کلائنٹس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے اسٹارٹ کریں گے. اچھا، اس میں فری لانسنگ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا پاسٹ ورک شو کریں. ویب سائٹ، پورٹ فولیو، کوئی بھی ایک پرسنل پورٹ فولیو بنا لیں یا اس طرح سے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ ابھی آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، تو ہمارے پاس کون کون سے ٹولز ہیں جو ضروری ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو آگے بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن یہ کہ ابھی جسٹ آپ لوگ پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے. تو پہلی چیز کیا بتائی کہ آپ کے پاس پورٹ فولیو میں نے ابھی تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ پورٹ فولیو ہمارے پاس ضروری ہے. اگر پورٹ فولیو نہیں ہوگا تو کلائنٹ آپ کے پاس ٹرسٹ نہیں کرے گا. ابھی جب آپ ایک بڈ آپ کرتے ہیں، مطلب کہ ایک کلائنٹ نے پروجیکٹ ادھر پوسٹ کیا، آپ نے بھی بڈ کی، 2-4 اور لوگوں نے بھی بڈ کی، تو کلائنٹ نے کس کو پروجیکٹ دینا ہے جس کی بڈ اس کو اچھی لگے گی. تو وہ کس کی بیس کے اوپر لگتی ہے؟ پورٹ فولیو کے اوپر. اور 90% جو مطلب کہ فری لانسر ہیں وہ اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہوتا. وہ کئی مجھے میسج آتے ہیں کہ سر میں تو کافی دیر سے فری لانسنگ کر رہا ہوں، میں نے اتنی ریکویسٹ بھی سینڈ کرتا ہوں، اتنے میں بڈز بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے نا وہ مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا. بھائی رسپانس کس طرح سے آئے گا؟ آپ نے اس سے کوئی ایک اچھا جو ہے نا وہ پورٹ فولیو سینڈ کیا ہوگا یا کس طرح سے پرپوزل سینڈ کیا ہوگا تو آپ کا جو ہے نا ایکسیپٹ کرے گا. یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک بالکل زیرو لیول پہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بناؤں گا اور ہم اکٹھے ہی سٹارٹ کریں گے. تو یہ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کی اور مطلب کہ اس طرح سے ہمارے جو لوگ کام کرتے جائیں گے، کچھ لوگ میرے سے زیادہ بھی چل جائیں گے آگے اس طرح سے، تو وہ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ہم آگے لے کر چلیں گے کہ اگر ہمارا زیرو لیول پہ اکاؤنٹ ہوگا تو اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے بالکل زیرو لیول پہ بھی سٹارٹ کر کے اس کو جو ہے نا وہ آگے کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ایک ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے یا لیول 2 کا سیلر ہے فائبر کے اوپر، تو وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس مقام پہ پہنچا؟ کیا وہ آتے ساتھ اس کو ٹاپ ریٹڈ بنا دیا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ اس نے بھی یہی لیول 0 سے سٹارٹ کیا، یعنی بیسک لیول سے سٹارٹ کیا، پھر آگے موو کیا. تو اسی طرح سے اگر میں بھی سٹارٹ کروں گا یا کوئی بھی ایک سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک زیرو لیول سے سٹارٹ کیا. جسٹ آپ کے موٹیویشن کے لیے میں ابھی ایک نا میں بھی آپ کے ساتھ ہی، آپ لوگوں کے ساتھ ہی ایک اکاؤنٹ بناؤں گا. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ ہم ایک ساتھ ہی کام کریں گے، تو آپ لوگوں کو یہ نہیں لگے گا کہ یار
جو ہے نا وہ زیرو لیول سے سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ بیسک سے کیسے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد دوسری جو چیز کہ کمیونیکیشن سکل جو ہے نا وہ ریٹن اور اسپوکن میں، اسپوکن تو خیر اتنا ضروری نہیں ہوتا، جو فائبر ہے وہ تو آپ کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا، اپ ورک تھوڑا بہت الاؤ کر دیتا ہے لیکن وہ بھی اتنا نہیں کرتا. لیکن یہ کہ ریٹن جو ہے نا وہ آپ کی انگلش سکل بہت اچھی ہونی چاہیے. تو وہ کیسے بیٹر ہوگی وہ میں نے آپ کو طریقہ تھوڑا سا بتایا ہے. ابھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس میں آپ کو باقاعدہ اسکرین شیئر کر کے جو ہے نا وہ آپ کو کیا کروں گا، تو ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی جسٹ آپ ٹولز کو مائنڈ میں رکھیں. تھرڈ نمبر پہ کیا آتا ہے کہ ڈیسائیڈ اینڈ اسپیسیفائی یور اسکلز آر سروسز یو وڈ بی پرووائڈنگ. کون سی اسکل آپ جو ہے نا اسپیسیفائی کریں گے. اچھا آپ لوگ ایک مائنڈ کے اندر ایک اسکیچ بناتے ہیں کہ یار میرا انٹرسٹ کس میں ہے. پھر سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ ڈیزائننگ میں بھی ہے، میرا انٹرسٹ کریٹیو رائٹنگ میں بھی ہے، میرا انٹرسٹ کنٹینٹ رائٹنگ میں بھی ہے، ٹائپنگ میں بھی ہے. تو میں کون سے کو بیٹر کون سے جو ہے نا اس کو زیادہ آگے لے کر چلوں. تو اس کے لیے میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں. قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئیڈیا ہونا کہ کون سی اسکل آپ کے لیے بینیفٹ ہے یا کس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو اس میں نا آپ لوگ 3-4 چیزیں نا نوٹ ڈاؤن کریں گے. پہلی چیز کیا نوٹ ڈاؤن کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہے نا اس میں آپ کو ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا نا اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوگی. مطلب کہ آپ جیسے بالفرض ہم ایک کام کر رہے ہیں، اب مووی دیکھتے ہیں، ہم 3 گھنٹے مووی دیکھتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ ہمارا اس کے اندر ایک انٹرسٹ، جو ایموشنز ہیں، جو ہماری باڈی کے اندر آل ریسیپٹرز ہیں وہ نا ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹرسٹ کے بیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھیں گے، آپ ویسے نا 3 اسکل کو دیکھ لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے انٹرسٹ کے ہیں، پھر ان تینوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا کام کر کے دیکھیں. پھر آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ والی جو اسکل ہے نا یہ میری انر پیشن کی ہے، یہ میری انر سے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ والی اسکل جو ہے نا بیٹر ہے. پھر آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اور یہ مت جو ہے نا وہ سوچیے گا کہ یہ اسکل اتنی ہائیلی پیڈ نہیں ہے، یہ اتنی ہائیلی پیڈ. لیکن یہ ہے کہ جس اسکل میں بھی جائیں اس کے آپ گرو ہوں، بادشاہ ہوں، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ڈیفیٹ نہ کر سکے، اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. جس طرح سے مرضی آپ کا کمپٹیٹر آ جائے، آپ اس کو جو ہے نا وہ جسٹ ایک اپنا کام شو کراؤ اور آگے والا آپ جو ہے نا وہ فین ہو جائے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی. میرے پاس کئی کلائنٹ ہیں، کمبوڈیا کے ایک کلائنٹ ہے، کوئی 5 سے 10 پروجیکٹس اس کے میں کر چکا ہوں، اور جو ہے نا وہ کرتا جا رہا ہے. جو ایون کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، پچھلے دنوں اس کا میسج آیا فائبر کے اوپر، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نا کوئی مطلب اس نے میرے سے ہٹ کر کام کروانا تھا. کہتا ہے کہ یہ ایک کلائنٹ سے میں کام کروانا چاہ رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی پک نہیں لگی، تو کیا یہ اکاؤنٹ ویلڈ ہے یا نہیں ویلڈ. مطلب ایون کہ اتنا اس کا ٹرسٹ بن چکا ہے. وہ کمبوڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں. تو یہ کس بیس کے اوپر کہ اس کو کام ایک اچھا کر کے دیا تھا اور اس طرح سے آگے کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آئیڈیل کلائنٹس کو ڈھونڈیں، لوگوں کے پین کو سمجھیں کہ ان کو کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز چاہیے. اور اس کے لیے جو سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک پرسنل اگر ایکسپیرینس ایک شیئر کروں کہ جو سروس ان کو آپ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسکل کو پہلے ڈھونڈیں، اسکل کے بعد ان کو اگر آپ کلائنٹ کو پرووائڈ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس میں ہر ایک چیز کو دیکھیں، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں، پھر اسی لحاظ سے ان کو نا تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اس نے کہا کہ مجھے ایک پیج ایک جو ہے نا وہ امیج ڈیزائن کر کے دو، آپ وہ امیج آپ کو سینڈ کرے گا اور کہے گا کہ یہ کلر یہ ہونا چاہیے، یہ کلر یہ ہونا چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب یہ اس نے سینڈ کر دیا. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا مشورے دو، ڈیوائس کرو کہ جو ہے نا یہ والا جو کام ہے نا یہ اگر آپ اس لحاظ سے کریں گے نا تو یہ زیادہ پروفیشنل ہے اور یہ آج کل مارکیٹ میں ان ہے. جب آپ یہ 2-3 باتیں ان سے کرو گے نا تو وہ کہے گا کہ واقعی بندہ اگلا نا کوئی نہ کوئی ایک اس کام میں ایکسپرٹ ہے صحیح. تو اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کیا فرق رہ گیا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک جنرل ڈیلی لائف کی، کہ آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے
جو آپ کی بات کو سننے کے بعد اس کے بعد آپ کو بتائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ جو آپ سیپٹمز بتا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، تو یہ آپ کے اندر بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا اس سے ہٹ کر آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہو وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو ہم اچھا ڈاکٹر اسی کو کہتے ہیں. تو یہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ اسی طرح سے ہی جو ہے نا وہ جب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈینری چیزیں بتائیں گے نا، تو تب ہی جا کر جو ہے نا وہ لوگ آپ کو ایکسپرٹ ماننا اس کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے. ورنہ تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا یہ بھی بس جو ہے نا اسی طرح سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب آپ اپنی اسکل سے ریلیونٹ ساری ٹوٹل اے ٹو زی چیزیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو ڈسکس کرو گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیزیں ہونا کیا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیسائیڈ آن یور پرائسنگ اسٹرکچر کے اوپر کام کریں. جیسے لیٹس سپوز کہ آپ ٹائپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کرو کہ میں 10 ورڈز کا $1 لوں گا، یا اتنا میں پے کروں گا، یا اتنا میں لوں گا. تو آپ جو ہے نا وہ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کریں، ٹھیک ہے، پرائسنگ اسٹرکچر کو، ٹھیک ہے، اپنے اسکل کو. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا آپ کو پے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے نا وہ اسکل اچھی ہونی چاہیے. آپ مطلب کہ اس میں ایکسپرٹ ہونے چاہیے. میں مطلب کہ ایون کہ جو آؤٹ آف کنٹری کے لوگ ہیں نا وہ اتنا زیادہ آپ کو پے کرتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے پیسوں کی. اور ویسے بھی کرنسی جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا لو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کے لحاظ سے. اگر وہاں پر وہ $3 دیتے ہیں تو $1 دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ادھر جو ہے نا 154 153 روپیز ہیں، لیکن ادھر ان کے لحاظ سے کیا ہے وہ جسٹ ایک 1 روپی ہے. تو یہ ایک میں پرسنل ایکسپیرینس میں آپ اکثر شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ میں ایک دفعہ جب میں سعودی عربیہ گیا تھا تو وہاں پر روٹی لینے کے لیے جاتے تھے تو $2 کے دیتے تھے. وہ ہمارے لحاظ سے جو ہے نا وہ 80 روپیز اتنے بن جاتے ہیں، لیکن ان کے لحاظ سے اگر وہ دیکھا جائے تو جسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو $2 کے بھی دے رہے ہیں، $2 کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کو ٹیکنالوجی وہاں پر مہنگی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا سستی پڑتی ہے. اور یہی وجہ کہ پاکستان اتنا زیادہ گروم کر گیا کہ بہت زیادہ. اور ابھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس یعنی اکارڈنگ ٹو دا فگر پاکستان جو ہے نا 3رے نمبر پر فری لانسنگ میں آ گیا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے جیسے جو ہے نا وہ ایک اچھے فری لانسر اگر مارکیٹ میں آئے تو پاکستان پہلے نمبر پر جائے گا انشاءاللہ. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پر ان کو فری لانسنگ کے لحاظ سے سستی چیزیں جو ہے نا وہ پڑتی ہیں، سستی ایک ٹیکنالوجی پڑتی ہے اور ایک اچھی ٹیکنالوجی مل جاتی ہے. اور پاکستان نے $0.5 بلین اس فری لانسنگ انڈسٹری کے ذریعے کمائے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ پیمنٹ سسٹم ڈیسائیڈ کرو گے. ظاہر بات ہے پیسے کمانا ہے تو پھر اس کو نکلوانا بھی ہے، تو اس کے بھی ہم میتھڈس کو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی یہ ساری چیز جسٹ ابھی آپ کو ایک تھوڑا سا اسکیچ بنا رہا ہوں اسے. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ریڈی کریں. پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ گڈ پرپوزل، کانٹریکٹس اور انوائس. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ایک کام کریں اس کا ایک آپ کو پرپوزل ایک ریڈی ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے لیٹس سپوز کے ٹائپنگ کرنی ہے تو ٹائپنگ کا 1-2 چیزیں ریڈی رکھیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی آپ نے پرپوزل کیسے جو ہے نا وہ اپنا ریڈی کرنا ہے. یہ انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ کون سی فری لانسنگ کے اندر جو ہے نا وہ موٹیویشن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ پش یور سیلف اینڈ گیٹ گڈ. اپنے آپ کو دھکا لگائیں اور جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک جب آپ مطلب فری لانسنگ اسٹارٹ کریں تو اس کو ایک جاب سمجھ کر کریں، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو کلائنٹ کو کبھی انہیپی نہ کریں. کلائنٹ ہمیشہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ پولائٹلی بات کریں. ٹھیک ہے، اپنا پورٹ فولیو جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دا کلائنٹ اس کو جو ہے نا سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے پورٹ فولیو کو ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کلائنٹس کی فوکس کو سمجھیں، اس کے نیڈس کو، ایکسپیکٹیشنس کو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کل جیسے کرونا کی بات ہو رہی ہے تو آپ کرونا کے اندر جو مین چیز ہے اس کو دیکھیں، ماسک. مطلب ہم اگر ایک
پبلکلی بات کریں تو ماسک دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ اتنے زیادہ وہ ماسک کے نام سے جو ہے نا وہ پیج بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پتہ ہے کہ یہ آج کل نیڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیا. ایکسپیکٹیشنز کو دیکھیں، نیڈز کو دیکھیں اور اس کے اندر پھر فلیکسیبل لائیں، ٹھیک ہے. اور فل انفارمیشن کلائنٹ کی اس کو پہلے سمجھیں. 1 دن لگے، 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، جتنا اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے جائیں. کلائنٹ کبھی بھی آپ کے ساتھ انہیپی نہیں ہوگا اگر آپ اسے جو ہے نا وہ اچھی کمیونیکیشن کے ساتھ ایک بار بار اس سے کویسچننگ کرتے ہیں. وہ سمجھے گا کہ یار واقعی یہ بندہ نا کام کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ کہہ دیں گے نا کہ ٹھیک ہے اوکے، وہ کہے گا کہ ہیو یو انڈرسٹوڈ کمپلیٹلی، کیا آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ تو آپ کہو گے نا یس آئی ہیو انڈرسٹوڈ، تو پھر وہ آپ کو کرے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ 10-12 کوئی کویسچن کر کے وہ کرے گا تو وہ آپ کو پوچھے گا ہی نہیں. اس کو پتہ چل جائے گا یار یہ بندہ نا واقعی اس نے جو ہے نا وہ سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ فری لانسنگ کی کہ یہ بیسکلی جو ہے نا فری لانسنگ ہوتی کیا ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھ لیں. یہ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے فری لانسنگ کے بارے میں. تو یہ ایک بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک تھی جس کے بارے میں فری لانسنگ کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے فری لانسنگ کے ایک دن جو ہے نا وہ ایکسپرٹ بنیں گے، جس طرح سے آپ کو چھوٹے سے ایک موٹیویشن کے لیے ویڈیوز دکھائی ہے. اچھا، اس کے ظاہر بات ہے جہاں ایک نقصانات ہوتے ہیں وہاں پر اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر فائدے ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی ہوتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا، پہلی جو اس کا بینیفٹ ہے کہ آپ جب چاہیں اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ ورک فرام ہوم اور ویئر یو وانٹ، کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو جو ہے نا وہ فزیکل پلیس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں ہیں. اب جیسے میں ادھر بیٹھا ہوں تو یہ مطلب کافی، میں پہلے لاہور میں ہوتا ہوں تو ابھی گھر میں آیا ہوا تھا ادھر ملتان میں. تو ملتان میں جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہوں اس طرح سے ایزیلی، جو ہے نا وہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو یہ آن لائن جو ہے نا آج کل تو ویسے بھی جیسے طرح سے یہ کرونا اور اس طرح سے اللہ معاف کرے یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بنے، ہر ایک چیز ڈیجیٹل موو ہو رہی ہے، تو آپ مطلب اس کو جو ہے نا وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا، اپنے باس آپ ہوتے ہیں اور جس پروجیکٹ کے اوپر جو آپ کا انٹرسٹ ہے، جس کام کو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جتنا آپ اس کے اندر چاہیں گے اتنا آپ سیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے لیٹس سپوز کہ میں اگر ایک مثال دوں تو اگر آپ ایک ویب ڈیولپر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جب انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنلی ہی پروجیکٹ دیتا ہے، تو آپ کو پھر سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ایک در ایک پاکستان کے لحاظ سے اور ہے، جب انٹرنیشنل کی بات کرے گا تو وہ پھر اپنے لحاظ سے کام کرے گا. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری فیلڈ میں اندر کیا کیا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کٹ آف یور ایکسپنسز اپنے جو ہے نا وہ وائڈ ورائٹی آف پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. ڈریس کوڈ ضرورت نہیں ہوتی, پرسنل لائف اپنی جو ہے نا وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا کرونز کیا ہیں کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. جس طرح سے بزنس ہے, یہ بھی ایک بزنس ہے, بزنس میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. ابھی جو ہے نا وہ 10 لاکھ کا آ جائے گا, ابھی 20 لاکھ کا آ جائے گا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو نیکسٹ پے چیک کی جو ہے نا وہ کوئی ابھی گارنٹی نہیں ہوتی. جس طرح بزنس کے بارے میں یہی ایک فائدہ اور پروفٹ لاس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ کانسٹنٹلی کلائنٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ کو ایک سے زیادہ اسکل کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے سم ٹائم, اگر زیادہ ارن کرنا چاہتے ہیں تو. ٹھیک ہے, انشورنس نہیں ہے, کوئی جاب گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جب آپ علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کریٹیوٹی رک جاتی ہے, لیکن جب آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمیونیکیٹ کر سکتے. لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک ریئلی بات بتا رہا ہوں, میری خود اپنی جو کمپنی ہے وہ بھی فری لانسنگ کے اوپر چلتی ہے. میرے ساتھ جو مطلب کہ ہیں دوست وغیرہ, کولیگس وغیرہ, وہ جانتے ہیں میں بالکل زیرو لیول سے سٹارٹ ہوا تھا. مطلب کہ ایون کہ ایک ہوتا ہے نا کچھ تھوڑا سا ہزاروں روپے یا اس طرح سے, وہ بھی میرے پاس نہیں تھے. میں نے زیرو لیول سے سٹارٹ کیا, پہلے سنگل کام کرتا رہا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ٹیم بنائی, پھر الحمدللہ 8 سے 10 لوگ اب میرے انڈر میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ وہ جسٹ ایک وہ ساری ارننگ کدھر سے آئی, وہ فری لانسنگ کے ذریعے. ٹھیک, فری لانسنگ کے ذریعے تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کیا, پھر جب ایک تھوڑا سا بڑا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک کمپنی میں ڈیوائڈ کیا. مین یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ الون کام کرتے ہیں, اللہ آپ کے جو ہے نا رزق میں برکت ڈالے اور آپ کے کام میں ایک خیر و عافیت ہو, تو پھر آپ ایک اچھے جو ہے نا وہ کمپنی کو بھی چلا سکتے ہیں. عالیان چودھری الیکٹریکل انجینئر تھا, آج ایک جو ہے نا اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہے. تو اس طرح سے بڑی بڑی جو کمپنی ہیں, آئی ٹی کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ اسی طرح سے فری لانسنگ کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایک ویڈیو ہے فری لانسنگ کے ہی بارے میں, بیسک اس کے اندر ڈفرینس کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں. جی جی, یہ ایک فری لانسنگ اور جو فری لانسر نہیں ہے, وہ ان دونوں کے درمیان ایک ڈفرینس تھوڑا سا بتایا ہوا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیں.
جی آپ لوگوں کو کافی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ فری لانسنگ جو ہے نا وہ کیا چیز ہے. تو جو ہے نا وہ امید ہے آپ لوگ کافی جو ہے نا اس سے ہو گئے ہوں گے. اچھا اس میں آگے جو ہے نا وہ کیا چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ کرنی ہے, کیا چیزیں نہیں. کلائنٹ سیٹسفائی رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ورک فلو کو پروسیس میں رکھنا ہے, کبھی سٹاپ نہیں کرنا. اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پروجیکٹ کے بارے میں کلیئر ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹا پروجیکٹ کریں یا بڑا پروجیکٹ, ایک بات یاد رکھیں, جتنا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو کلیئرلی ڈسکس کریں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے بینیفٹ ہے, کلائنٹ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. ہمیشہ آنیسٹ, بی آنیسٹ, ریلائبل اور سیلف گائیڈڈ, ٹھیک ہے. اپنے بارے میں خود ایک سوچیں کہ جو ہے نا وہ کس طرح سے میں اس کام کے ساتھ اپنے سنسیئر کر سکتا ہوں. اور جو کلائنٹ جب آپ کام کر لیں تو کلائنٹ کو تھوڑا سا نا ٹرسٹ میں لیں. یا ٹرسٹ میں کب آئے گا, جب آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کویسچنس وغیرہ پوچھیں گے کہ ہاں جی ٹھیک تھا یہ کام, کچھ جو ہے نا وہ مسئلہ تو نہیں ہوا, پرابلم تو نہیں ہوئی. بعد میں اس سے تھوڑا سا کمیونیکیٹ کرتے رہیں. کلائنٹ کیا کرے گا, یہ اس کو اگر آپ اچھا کام دیا ہوگا وہ آپ کی ایک ظاہری بات تعریف ہی کرے گا نا. تو لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کے لیے ایک نا محبت جھاگ اٹھے گی کہ یار یہ واقعی بندہ نا کام کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ آپ ڈیڈ لائنس کو, جو نہ کرنے والے کام ہیں, پہلا کام کیا کہ آپ ڈیڈ لائن کو مس نہ کریں. ہمیشہ ہمیشہ یہ تو میں کہتا ہوں ایک جو ہے نا وہ ایسے سمجھنے کہ جان ہے, مطلب کہ ایک فری لانسنگ کی, کہ آپ ڈیڈ لائن کو مس نہ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ میں ویب سائٹس کا کام کرتا ہوں نا, تو جب بھی کوئی ایک ویب سائٹ کا مجھے آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ کلائنٹ بے تاب ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کو ایک نیو لک میں جو ہے نا وہ دیکھ سکوں, میں اپنے سافٹ ویئر کو ایک نیو لک میں جو ہے نا وہ دیکھ سکوں. تو وہ کس طرح سے ہوگا کہ جو بھی آپ کو مطلب کہ کلائنٹ کام دے گا, جیسے جو ہے نا وہ لیٹس سپوز کے جو ہے نا وہ آپ کو ٹائپنگ کا دیتا ہے یا امیج ایڈیٹنگ کا یا ویڈیو کا, تو آپ کو ایک بڑا جو ہے نا وہ اس کو ایک بتابی ہوتا ہے کہ جلدی سے میں جو ہے نا وہ اپنے اس کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کروں, ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھوں. تو وہ اس ڈیڈ لائن کو مس نہیں کرنا. تو ہمیشہ اگر اس نے 5 دن کا ٹائم دے تو آپ 3 دن کے اندر کمپلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے. کلائنٹ ای میل, میسیجز اور فون کال کو جو ہے نا وہ آپ لیٹ رپلائی نہ کریں, ٹھیک ہے. ہمیشہ چیزوں کو جلدی جلدی جو ہے نا وہ کال وغیرہ کریں, ٹھیک ہے. اور کبھی جو ہے یہ جو آپ کام نہیں کر سکتے وہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نہ کریں, اس کو سمپلی بتا دیں. میں آج سے 2 سال پہلے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے سے ایک کلائنٹ نے جو ہے نا وہ بات کی, انگلینڈ کا تھا کلائنٹ, اور مجھے اس نے کہا کہ سر یہ کام کرنا ہے. تو 3-4 اور بھی اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. تو مجھے اس کا میسج آیا, تو میں نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ میں نا گوگل پہ ٹرائی کروں گا, گوگل پہ تھوڑا سا پہلے سیکھوں اور اس کے بعد کروں. تو وہ اتنا زیادہ خوش ہو کہتا ہے کہ جو ہے نا یو آر سو آنیسٹ پرسن, یہ وہ اس نے تعریفیں کی, اور کہتا ہے کہ میں نے مطلب آپ سے ہی کام کروانا. تو اس نے مجھے پروجیکٹ کہتے ہیں مجھے ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایک آنیسٹ پرسن کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بڑا ہی زیادہ ضروری جو ہے نا ہوتا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ جو مین جو چیز ہے کہ ہمارے پاس کون سی ویب سائٹس ہیں فری لانسنگ کے لیے, یہ آپ لوگ سارے نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ انشاءاللہ آپ کو نا یہ جو چیزیں ہیں, جو پوری یہ جو سلائڈز ہیں, یہ آپ کو سینڈ بھی ہو جائیں گی, لیکن پھر بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں. پہلی چیز کہ freelancer.com ہے, freelancer.co.uk, odesk.com, elance.com, 99designs.com, پیپل پر, اور فائور, jobs.smashingmagazine.com, guru.com, tivago.com. یہ ساری یہ مطلب کہ نا ویب سائٹس ہیں. اتنی زیادہ ویب سائٹ ہیں, تقریباً میرے خیال میں 50-60 تو ویب سائٹس ہوں گی جو کہ نا کام کرتے ہیں, لیکن جو پاپولر ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی ہیں crop.com, project for hire, getacoder.com, joomla, اور اس طرح سے کافی زیادہ مطلب کہ اور بھی ہیں. یہ جو ہے نا وہ ویب سائٹس ہیں, لیکن جو بیسٹ ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی ایک اپنی ہی میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میں اس کے اوپر آپ کو ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں, تو اس کو آپ ایک دفعہ ویو کر دیں. Number 2, TopTalent.com, which is also the latest platform for. And number 3rd is Jobs.smash
smashingmagazine.com. Number 4 is freelancer.com. Here are also many people are working and earn rupees, dollar monthly. And also number 5 is craigslist.com. Number 6 is guru.com. Number 7 is 99designs.com. It is also logo design and also contact. Number 8 is simpleforall.com. It is also web-based projector designers and also projects. freelancewritinggeeks.com. Number 10 is demandmedia.com. Number 11 is collegelecturator.com. Number 12 is selectjobs.com. freelance.com. Number 15 is the last simplyhire.com. And I want to ask you, I want to tell you that ये जो है ना वो कुछ थी मतलब कि ना बेसिक वेबसाइट, लेकिन ये जो मैंने जो है ना वो देखा कि ये ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलर हैं, उनके लिहाज से मैंने उनको थोड़ा सा कैटेगराइज़ किया था। ठीक है, अच्छा जी, जो सबसे पहले जो क्लाइंट आपको चीज़ देखेगा वो रिलायबिलिटी, क्वालिटी वर्क, रिस्पॉन्स, क्लियर कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट उसकी समझना। ठीक है, मोर सेल्फ मोटिवेटेड। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना वो फ्रीलांसिंग के अंदर वो मोटिवेशन होती है। आप जो है ना वो अपने आप को मोटिवेट रखें, ये समझे कि मैं ना एक जॉब करना चाहता हूँ, मैं मतलब कि इवन कि अच्छा आप लोग अभी जो है ना मुझसे ये क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे, ये जब क्लास एंड होगी इस तरह से अभी भी जब हम डिस्कशन करेंगे कि सर हम कितने दिनों में अर्न कर सकते हैं, कब अर्न कर सकते हैं, कितना जो है ना वो हम अर्न कर सकते हैं, ये बड़े ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और मैं आज आपको ये बरमला कह रहा हूँ और जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि एक खुले दिल से जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो कल से ही $1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो सालों साल ज़िंदगी गुजर जाए, मतलब आप अकाउंट बना कर रख लें, आपको कोई भी नहीं प्रोजेक्ट आएगा। जस्ट डिपेंड अपॉन यू। मैं मतलब कि ना एक मेरे अपने ही जो है ना वो एक स्टूडेंट सी बच्ची, फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया और उसी दिन ही पहला जो है ना वो उनको क्लाइंट आया था। पहले ही जो है ना वो दिन उनको जो है ना क्लाइंट आ गया। और कुछ ऐसे हैं जो 2-2 साल गुजर गए और कहते हैं कि सर वो प्रोजेक्ट अभी नहीं आ रहे। तो भाई प्रोजेक्ट तब आते हैं जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा पैशनली काम करें, तो थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम दें। ठीक है, ये क्योंकि अल्लाह की ज़ात की भी एक जो है ना वो सिफ्त है ना कि वो क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह का वादा है, सिंपल वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो मेहनत करता है, सही करता है। सही का वर्ड जो होता है ना ये बड़ा मेहनत से भी ज़्यादा आगे का है कि आप बार बार कोशिश करते हैं। तो इसमें यह है कि आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटा दें, 1.5 घंटा दें, या जितना भी है टाइम डिसाइड करें उसको दें। मैं कहता हूँ दावे के साथ आपको कहता हूँ आपको जो है ना इंशाल्लाह अच्छी खासी जो है ना वो आप अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन ये है कि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि काम जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए। कई अभी जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें जो सबसे पहला मैं जो जिक्र करता होता हूँ वो ये सुदैस आसिफ का है। अपना टॉप रेटेड सेलर है और अभी उसकी एज जो है ना वो 16-17 ईयर्स का है, मतलब बहुत कम एज में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मतलब माशाल्लाह अच्छी एक जो है ना वो अपनी सेटिंग की हुई गाड़ी रखी हुई है। तो ये 8वीं क्लास में था तो उसने मुझसे फ्रीलांसिंग सीखी थी, 8 क्लास में था। और इसी तरह से कुछ 1-2 स्टूडेंट थे वो मतलब कि एक जगह पर कोई ये सेलर का काम करते थे, ये जो चीज़ें वगैरह सेल करते हैं, तो वो जिसकी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पर पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह कई स्टूडेंट हैं जो मतलब कि इस तरह से ना दुआएं देते हैं। ठीक है, तो इस तरह डेडलाइन को देखें, गुड वर्क हिस्ट्री को मेंटेन रखें। अच्छा, उसके बाद प्रपोज़ल आपने किस तरह से राइट करना है। ठीक है, सक्सेसफुल प्रपोज़ल जो है ना वो किस तरह से करना है, ये भी इंशाल्लाह आपको साथ में जो है ना वो बताएंगे। अभी जब हम कल करेंगे अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको प्रपोज़ल का जो है ना वो ये बिड
کس طرح سے کرنی ہے، پروپوزل کس طرح سے لکھنا ہے، کلائنٹ کو سینڈ کس طرح سے کرنا ہے، کمیونیکیشن کس طرح سے کرنی ہے، یہ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس وقت جو ہے نا وہ دکھاؤں گا. یہ کچھ میں نے سیمپل اس کے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو نا یہ سینڈ بھی کر دوں گا، اور کل ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کون سے پیمنٹس ہیں، میتھڈ ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. پے پال ہے، سکریل ہے، پیونیر ہے، ویسٹرن یونین ہے، اور بینک ٹرانسفر ڈائریکٹلی. تو اس میں جو سب سے بہترین ہے وہ ہے پیونیر. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ پیونیر کو ہی یوز کرتا ہوتا ہوں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیونیر کے ساتھ اپنا لوکل بینک اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیونیر کا اکاؤنٹ بنتا ہے، پھر وہاں سے آپ اپنے لوکل بینک کے اکاؤنٹ نمبر جسٹ دیتے ہیں. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں اور آپ کا نا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. کوئی اتنا یہ نہیں کہ ہمیں وزٹ کرنا پڑے گا ان کے آفس میں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جسٹ آپ گھر میں بیٹھے ان کو اپنا جو ہے نا وہ یہاں سے لاگ ان کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دے کر، اور اس طرح سے آپ سمپل جو ہے نا وہاں سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. $3 جسٹ اس کی فیس ہے. پاکستان کا جو ہے نا یہ ایک احسان ہے پاکستانی کا جو ہے نا وہ یہ حکومت کا، کہ انہوں نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں رکھا ہوا، اور آپ 1000 2000 3000 جتنا مرضی ڈالر جو ہے نا وہ ارن کریں، لیکن آپ کو پے جسٹ جو ہے نا وہ $3 کرنا پڑتا ہے جب آپ اس کو ٹرانسفر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 1 سے 2 دن لگتے ہیں. ایک دفعہ ہوا تھا 2017 میں آئی تھنک، کہ میں نے ٹرانسفر کروائے تھے تو کوئی 40 سے 1000 روپے تھے، تو وہ کوئی لگ گئے تھے 15-20 دن لگ گئے تھے. تو اس کی ریزن کیا ہوئی تھی کہ پیونیر نے اپنے جو لوکل بینک ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ کنیکشن ختم کر دیا تھا. تو وہ پہلے پھر آئے پیونیر سے کسی اور بینک میں آئے، پھر ادھر سے ٹرانسفر ہو کر پھر ادھر آئے، تو وہ بڑا ایک ٹائم لگا تھا. یعنی پہلے اسٹیٹ بینک میں آئے، پھر اسٹیٹ بینک سے لوکل، تو اس طرح سے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر میں باقی دنوں کی بات کروں تو ابھی یہ ریسنٹلی لاسٹ ویک میں کروائے تھے، تو ایک دن کے اندر جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے. مطلب کہ سنڈے کو میں نے کروائے تھے، منڈے کو 10 بجے مجھے میسیج آ گیا تھا کہ یور پیمنٹ ہیز بین ٹرانسفرڈ. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ پیونیر ایک بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، پے پال تو ویسے پاکستان میں الاؤ نہیں ہے. کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیونیر کے ذریعے پے پال بنا لیتے ہیں، لیکن غلط کرتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پے پال کو یوز کرنے کی، جو ایک پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو پیونیر ایک بیسٹ ہے، آسان بھی ہے، تو یہ اسی کو یوز کریں. پیونیر کا کارڈ بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے $3 $30 اور اس کی فیس ہوتی ہے، تو وہ پیونیر کا کارڈ بھی بن جاتا ہے. لیکن پیونیر کا کارڈ آپ نہ بنوائیں، جسٹ جو سمپل ہمارے پاس وہی ہے جو لوکل بینک ہے اسی کو ہی یوز کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جی کچھ بیسک جو ہے نا وہ ہمارا آج ایک کلاس تھی، اور انشاءاللہ کل ہم فری لانسنگ کی کون کون سے ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنائیں گے. پھر سکلز کو بھی جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے کہ کون سی سکل کے لیے کون سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے. اور یہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ بھی آئے، ہم آپ کو سکل سکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کے جو کویسچنز وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ مطلب کہ ڈسکس کر لیں چیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ، مطلب کہ میں اویلیبل ہوں. اور اس طرح سے پھر 10-1 منٹ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کلوز کرتا ہوں. تو یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو سٹارٹ کریں، ضرور جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی، کویسچن وغیرہ ہوں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی جی بیسیکلی آپ نے یہ کہا کہ ہم کلائنٹ کا نا پروسیسنگ کر سکتے ہیں، اور جتنی ہم پھر انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنے سوالات کلائنٹ سے کرتے ہیں نا، ہاں جی کلائنٹ یہ دیکھتا ہے اور کلائنٹ پھر بھاگ دیتا ہے. ہاں جی سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مطلب کہ وہ پھر آتا نہیں ہے. ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا ڈر کی وجہ سے نا اس سے اتنے کوشچن نہیں پوچھتے، اور تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور اس وجہ سے ہم پھر جو اس نے پروجیکٹ کیا ہوتا ہے اس میں فوراً ہاں کہہ کے نا پروجیکٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بے شک ہمیں مڈل آف دی پروجیکٹ کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، یا اسٹارٹنگ میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر اتنا کلائنٹ بھاگ دیتا ہے. ہاں تو جی ہمیں اس کو جو کلائنٹ کو گریپ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اگر بتائیں گے نا تو وہ بہتر ہوگا.
ہاں جی، یہ آپ نے بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ کویسچن کیا ہے، اور نا یہ میرے ساتھ بھی سم ٹائم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ایسے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ کچھ جو کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنا زیادہ سر نہ کھپانا پڑے، ہم بس سمپل جو مطلب کہ چیز لکھی ہوئی ہے نا اسی کو جو ہے نا وہ سٹارٹ کر لیں، تو اسی کے مطابق ہی جو ہے نا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو سمجھے اور اس طرح سے سٹارٹ کر لیں. تو لیکن ایک چیز اور بھی میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کو تھوڑا سا اپنا نالج کے لحاظ سے ایکسپیرینس شیئر کریں، نالج کے لحاظ سے، اور ایکسپیرینس شیئر کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں نا کہ وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اوکے آئی ہیو انڈرسٹوڈ. لیکن ہاں یہ ضروری ہے اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور وہ جو تب ہی ایفیکٹیو ہوگی جب آپ اسے تھوڑا سا ایک اچھا بہترین جو ہے نا وہ مطلب کہ پروڈکٹ بنا کر سینڈ کریں گے. جب ایک کلیئر آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے تو آپ کو کیسے سٹارٹ کریں. اگر آپ کو کوئی لگے کہ اس طرح کا کوئی کلائنٹ ہے، کچھ وہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کویسچن بار بار کریں مجھ سے کہ اگر آپ کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو اگر آپ کو لگے کوئی اس طرح سے ہے تو آپ اس کو سٹارٹ کریں. لیکن یہ کہ اس سے بعد میں کویسچن کرتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح، کیونکہ یہ ہے کہ اس کو اینڈ پروڈکٹ چاہیے، اس کو اور آپ سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو اینڈ پروڈکٹ اگر آپ نے اچھی سینڈ کر دی، اس نے ساری چیزیں بھول جانی اور آپ کا ساری زندگی کے لیے فین ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی اور کوئی کویسچن ہو؟ کل کی کلاس میں ہی ہو گیا پوری؟ ہاں کل انشاءاللہ 8:20 پر ہی ہوگی، کیونکہ وہ 20 منٹ کا تھا. ہاں جی 8 بجے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو 20 منٹ کا تھوڑا سا گیپ رکھا ہے تاکہ لوگ نماز وغیرہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس کو سٹارٹ کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری انشاءاللہ 1 گھنٹہ 10-15 منٹ کی کلاس ہوا کرے گی، تو اس میں 10-15 منٹ اینڈ پہ ہم ڈسکشن کر دیا کریں گے. پہلے اسی طرح سے ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب ساروں کا، اور جو ہے نا وہ امید ہے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ابھی آج سٹارٹنگ تھا، کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر باقی چیزیں سٹارٹ کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.